دوسرا سنہری اصول یعنی تنظیم۔ تنظیم کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ نظم و ضبط جو ہے وہ صرف ہمارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور یہیں تک محدود ہوتا ہے، لیکن اصل میں نظم و ضبط ہماری زندگی کے ہر حصے میں آتا ہے، ہمارے سوچنے میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے محسوس کرنے میں یعنی ہمارے احساس میں، ہمارے جینے میں، اور ہر ایک چیز میں، زندگی کے ہر مرحلے میں نظم و ضبط آتا ہے۔ تو ہمارا جینے کا طریقہ کار کیا ہے ہم جانتے ہیں، انتہائی بگڑا ہوا، سونے کا ٹائم الگ، اٹھنے کا ٹائم الگ، کھانے کا عجیب و غریب ٹائم، یعنی ہم بالکل ہی وقت کے قیدی ہو گئے ہیں۔ ہم نے وقت آزاد ہے اور ہم بھی، لیکن ہم نے خود کو قابو کیا ہوا ہے اور وقت کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وقت ایسی چیز ہے جو کبھی قابو نہیں ہو سکتی۔ وقت چل اڑتا ہوا پرندہ ہے اور ہمیں اس کے ساتھ اڑنا تھا، ہمیں اس کے ساتھ چلنا تھا، ہمیں فطری وقت کے ساتھ چلنا تھا۔ ہمارا اٹھنے کا طریقہ کار وہ ہوتا جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، یہ فرمان برداری ہے۔ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا فرمان برداری ہے، اپنی زندگی کے ہر حصے میں نظم و ضبط اپنانا، قبول کرنا اور اس کی پاسداری کرتے رہنا فرمان برداری ہے۔ لیکن غرض ہم اس فرمان برداری سے بالکل ہی دستبردار ہو گئے، ہمارا جینے کا طریقہ کار بالکل الگ، یا تو ہمارا غور ہوتا ہے گیجٹس میں، یعنی موبائل، کمپیوٹر، ان ساری چیزوں میں، اور اس وجہ سے ہمارا نظم و ضبط بگڑ گیا۔ یہ ایک یقیناً چال تھی جس میں ہم بہت برے پھنس چکے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ ہم خود ایسے بن گئے ہیں، بلکہ ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان کو بھی ایسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ جدیدیت ہے، حالانکہ یہ جدیدیت کا کیا، یہ کوئی جدیدیت کا حصہ نہیں ہے۔ جدیدیت وہ نہیں ہے جو مغرب نے بنائی ہوئی ہے، یقیناً جدیدیت ایک الگ شے ہے، ایک الگ چیز ہے۔ اگر ہم نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، اگر ہم اس وقت کے ساتھ چلیں جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یقیناً ایک تو ہمارے ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے، اور اس کے بعد ہم ایک مضبوط انسان بن سکتے ہیں، ایک صحیح مسلمان بن سکتے ہیں۔ یہی مسلمان ہے، مسلمان ہم تبھی بن سکتے ہیں ہم وقت کے پابند ہوں، وقت یعنی فطری وقت کے پابند ہوں، ہمارا اٹھنے کا وقت وہ ہو جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، ہمارا سونے کا وقت، ہمارا کھانے کا وقت، ہمارا طریقہ کار، ہر چیز وہی ہو جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے، سکھائی ہے ہمیں، اور یہی فلاح کا راستہ ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم ایمان، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو سوچتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں، یا بہت زیادہ سوچتے ہیں اپنی جو مسلمانوں کے آج کل کے حالات ہیں ان کے بارے میں، اور سوچ کے وہ اپنی سوچ کی کوئی حد مقرر نہیں کرتے، اور وہ سوچ جب حد سے بڑھ جاتی ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، بس سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا تو مایوس ہو جاتے ہیں یا تو بس اپنے آپ سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، حکمت عملی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ایمان کا تو تقاضا ہی عمل ہے نا، ایمان تو سیدھی نسبت رکھتا ہے عمل سے، اور عمل تب ممکن ہے جب ہمارے اندر میں نظم و ضبط ہو، ہمارے اندر اور ہمارے باہر دونوں میں نظم و ضبط ہو، ہماری روح میں، ہماری روحانیت میں نظم و ضبط ہو، ایمان کو سمجھا جائے، اور اس کے بعد اپنے دماغ کے خیالات کو ایک حد تک کنٹرول کیا جائے۔ جب ہم ان کو قابو میں لائیں گے تو یقیناً ہم اتنے پریشان نہیں ہوں گے، ہمارے اندر میں بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی،
ہمارے آباء و اجداد کا نظم و ضبط کیا تھا؟ ان کا وقت فطری وقت تھا. وہ ہمیشہ فطری وقت پہ چلا کرتے تھے. وہ جب وہ فطری وقت پہ چلتے تو یقیناً انہوں نے جو فتوحات حاصل کی ان سے بھی ہم ناواقف تو نہیں ہیں. کیوں حاصل کی انہوں نے؟ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان میں نظم و ضبط تھا. جب انہوں نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، جب انہوں نے نظم و ضبط کو اپنایا، اس اصول پر چلتے رہے، وہ برابر چلتے رہے، وہ ایمان اور تنظیم کے اصولوں پر چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے رہے. اور جو ان اصولوں پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے رہتے ہیں. یقیناً ان کی صحت میں کوئی بگاڑ نہیں تھا. وہ ہم سے زیادہ اس موجودہ وقت میں حاضر ہوتے تھے. ہم نہیں ہوتے حاضر. ہم اٹک گئے ہیں اپنے اندر میں ہی. ہم اٹک کے رہ گئے ہیں. ہم اتنا اپنے اندر میں اٹک کے رہ گئے ہیں کہ ہم جو موجودہ وقت ہوتا ہے اس میں بالکل بھی حاضر نہیں ہوتے. اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک قدیم تہذیب ہے. وہ ہر زمانے میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، وہ ہر زمانے میں لاگو نہیں ہو سکتی. لیکن اول تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام ایک ایسی تہذیب ہے جو فطری تہذیب ہے. ایک فطری تہذیب، اور ایک فطرت کو آپ کبھی نہیں بدل سکتے. فطرت چاہے زمانہ کوئی بھی آ جائے، ہم کتنے ہی جدید کیوں نہ ہو جائیں، لیکن فطرت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے. اور اسی طرح اسلام ہے. اسلام فطرت ہے اور فطرت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے. بس فرق ہے تو سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا. کیونکہ قدیم ہو یا جدید، اسلام ہر زمانے میں لاگو ہو سکتا ہے. اسلامی تہذیب، اسلامی قوانین ہر زمانے میں لاگو ہو سکتے ہیں. اور یہ ہم جانتے ہیں. یہ اگر ایسا ہوتا تو اب تک جو ہم ادھر آئے ہیں، اب تک جو ہم مسلمان ہیں، وہ کیوں ہیں؟ 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک کیوں اسلام پر چلتا آ رہا ہے؟ کیونکہ اسلامی تہذیب ہمیشہ زندہ اور جاوید ہے. ہمارے آباء و اجداد کی اگر بات کی جائے، انہوں نے ہمیشہ قانون الہی کی پاسداری کی اور پابندی کے ساتھ پاسداری کی. وہی یعنی ان کا جو وقت تھا، ان کا فطری وقت تھا. ان کا سونا، ان کا جاگنا، کھانا پینا، مطلب ہر چیز کا ایک وقت مقرر تھا. جو فطرت نے بنایا ہے اسی طرح سے ان کا وقت مقرر تھا. وہ اس وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے. اور اس کے بعد ان کے اندر میں غلامی کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو انسان فطرت پہ چلتا ہے اس کا دماغ بھی فطرت پہ چلتا ہے. دماغ فطرت پہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ دماغ کسی انسان کا غلام نہیں بن سکتا. اور جب وہ دماغ انسان کا غلام نہیں ہوگا تو یقیناً وہ اللہ کا غلام ہوگا. وہ اللہ کا جب غلام ہوتا ہے تو وہ اللہ کی قربت بھی حاصل کر سکتا ہے. اور اسی طرح ہمارے آباء و اجداد نے اللہ کی قربت کو حاصل کیا. اپنی جان، اپنے مال، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی. اور وہ اس لیے دی کیونکہ ان کا دماغ، ان کا دل، ان کا اندر پورا اللہ کا غلام تھا. حقیقی معنوں میں اللہ کا غلام تھا. وہ اللہ کے بندے تھے حقیقی معنوں میں. ہماری اگر بات کی جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہی ہمارے لیے اللہ کی پاسداری ہے، فرمان برداری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اس کے علاوہ ہم پر کچھ بھی لاگو نہیں ہوتا. غرض یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہمارا طریقہ کار بھی وہی ہونا چاہیے جو ہمارے آباء و اجداد کا تھا. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اس جگہ اس گڈھے میں اٹک گئے ہیں کہ ہم نکل بھی نہیں پا رہے ہیں. ہمارا وقت جو ہے بکواس، فضول باتوں اور کاموں میں ضائع ہوتا ہے. اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اس وقت کا ہم سے سوال تو ہوگا نہیں. زندگی ہے بس چلتے رہنے دو. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. مسلمان کی زندگی یہ تو نہیں ہوتی ہے. مسلمان کی زندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا مسلمان ہو. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کے ایک حصے پر تو ایمان لاتے ہیں مگر دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ہے. یہ مثال ہم سب کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے مذہب
کو تو مانتے ہیں، کافی حد تک تو مذہب کو بھی نہیں مانتے، لیکن اس کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے جس کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ ہم سمجھے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کیا، اسلام ہے کیا، اسی چیز میں اٹک گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم دنیاوی دولت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، مطلب یہ تھا نا کہ شاید یہ سوال کیا تھا صحابہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تجارت کرنی چاہیے نہیں، یا پھر مطلب کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کمانے کا، اور پھر اس کے بعد دین کے ساتھ ساتھ کیسے، مطلب کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا، اور یہ بھی فرمایا ہے بہت ساری جگہوں پر کہ اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرو، کام کرو مگر اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرو۔ جب ہم اللہ کو سب سے زیادہ یاد کریں گے تو یقیناً ہم دنیاوی دولت میں مشغول نہیں ہو سکتے۔ ہمارا مقصد اللہ کا مقصد ہوگا، لیکن غرض ہمارا مقصد صرف آج دنیا کی دولت بن گئی، یا دنیا کی عزت، شہرت، اور دنیا میں جو بھی ہمیں ملا ہے مال و دولت، بس اسی میں ہم اٹک کے رہ گئے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تہذیب ہے، لیکن میں اسے جہالت کہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد اگر ہمارا مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ کی عزت ہماری عزت ہے، ہماری آبرو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑی ہے۔ یقیناً اسے یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسے عزت دے، وہ تو آپ سرایا ہوا ہے، لیکن ہماری عزت اس کے مقصد کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر ہم اس کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں آج بھی، تو یقیناً دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے، لیکن غرض ہم دنیاوی دولت میں مشغول ہو گئے، ہم خدمت کو ترک کر بیٹھے اور ہم دولت میں الجھ کر رہ گئے، اور پھر ہمارا حشر ہمارے سامنے ہے، کیونکہ یہی مکافات عمل ہے اور یہی دنیا کا تقاضا ہے۔ بے راہ روی، کوئی راہ نہیں، کچھ نہیں پتا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ ہم بس سوچتے ہیں کہ زندگی ہے، گزر جائے گی، یقیناً گزر جائے گی، ایک ہی تو زندگی ہے، کوئی کھیل تو ہے نہیں جو بار بار ملے گا، ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی بار ملی ہے، تو کیا مقصد تھا زندگی کا ملنے کا؟ یقیناً ایک بہت عظیم مقصد تھا جسے ہم نے آج بھلا دیا ہے، اور ہم بالکل ہی بے راہ ہو گئے، ہماری کوئی راہ نہیں ہے، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا، منزل تو سب کی اللہ رب العزت ہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کس حالت میں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہمیں اچھی حالت میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی حالت میں چاہا، لیکن غرض ہم خود بری حالت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم کسی بھی راہ کو چلیں یا ہم بے راہ رو بھی ہو جائیں، لیکن آخر کو ہمیں پہنچنا وہیں ہے، آخر کو ہماری منزل آخرت ہی ہے، اور یہی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے دنیا میں جو مرتا نہ ہو، کوئی ایسی سانس والی چیز نہیں ہے جو کبھی مری نہ ہو یا جسے کبھی مرنا نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، ہم خاک تھے اور ہم خاک ہی ہیں، ہم خاک سے اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ اصل میں ایمان اور یہ اللہ کے لیے جینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم ہمیشہ کے لیے امن ہو جائیں۔ مولانا جلال الدین رومی کا ایک ہے نا تھوڑا وہ ایک لائن ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ سے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو مجھے دیکھ لے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روح سے دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان اپنے اندر سے دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اسے، وہ دیکھ سکتا ہے، اور وہ جو دیکھنا ہوتا ہے وہ نظر جو ہماری نظر ہوتی ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ سکے، کیونکہ نظر تو ہر انسان کے پاس ہے، لیکن وہ دلی آنکھیں، وہ دل کی آنکھیں وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، وہ کسی کسی کے پاس ہوتی ہیں، اور اسے وہی دیکھ سکتا ہے جو اسے دیکھنے کی چاہت رکھتا ہے۔ اور ہم اس اتنے بڑے خزانے سے ہٹ گئے، اپنی راہ کو مطلب گم ہی کر دیا ہم کوئی ہماری راہ نہیں ہے، کوئی ہمارا راستہ نہیں ہے، لیکن ہم چاہے زگ زیگ پر چلیں
یا ہم کھو جائیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کھو گئے ہیں، یا پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری کوئی راہ نہیں ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، چاہے ہم اپنی نظر میں کھو گئے ہیں، لیکن آخر کو ہمیں پہنچنا ایک ہی راستے پر ہے، ایک ہی منزل ہے ہماری، اور وہ منزل ہماری طے کرے گی کہ ہم کامیاب ہوئے یا ناکام۔ منفی اثرات کیا تھے ہماری نظم و ضبط بگڑنے کے؟ نظم و ضبط بگڑا، ایمان ختم ہوا تو اس کے ساتھ نظم و ضبط بگڑا، نظم و ضبط بگڑا تو ہم بے راہ رو ہو گئے، ہماری راہ گم ہو گئی۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے ہماری راہ کھونے کی۔ اور پھر اس کے بعد جب راہ کھوئی تو ہمیں لگا کہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور جب کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو ہمارے اندر میں سستی آ گئی، ہم سست پڑ گئے، ہم صرف باہر سے ہی سست نہیں پڑ گئے بلکہ اپنے اندر سے بھی سست پڑ گئے، ہمارا دماغ، ہمارے دل، ہر چیز سست پڑ گئی، ہمارے جذبات، ہمارے ہر احساس، ہمارے سب احساسات، ہمارے خیالات سب سست پڑ گئے، ہم قید ہو گئے، اور سستی ایک قیدی ہے، ہم قید ہو گئے۔ کیوں قید ہو گئے؟ کیونکہ ایک سجدہ جو تمہیں گراں گزرتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ ہے حقیقت اس کی۔ ہم اٹک گئے، ہم بہت سارے سجدوں میں اٹک گئے، ایک سجدے سے گئے تو 1000 کرنے پڑے، یقیناً کرنے پڑے، بہت سارے کرنے پڑے ہمیں، اور اب تک کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس سے کیا ہوا کہ جب ہمارے اندر میں وہ سستی آ جائے تو ہماری سوچنے کی صلاحیت کم ہونے لگتی ہے، اور سوچنے کی صلاحیت کا مقصد ہے کہ غور و فکر ختم ہونے لگتا ہے۔ کیا آج ہمارے پاس غور و فکر جیسی نعمت ہے؟ کیا ہم غور و فکر کرتے ہیں؟ اگر ہم غور و فکر کرتے تو آج ہم سائنس میں بھی آگے ہوتے، تو آج ہم پوری طرح سے آگے ہوتے، ہم دشمنوں سے 100 قدم آگے ہوتے، بلکہ 1000 قدم آگے ہوتے۔ وہ اپنے مقصد کو نہیں بھلاتے، اگر وہ عشق تو ہے کفر مسلمانی، تو وہ مسلمان ٹھہرے اپنے مقصد میں، فرمان بردار ٹھہرے اپنے مقصد کے، اور ہم وہ جو مسلمان ہوئے یعنی کہ فرمان بردار ہوئے تو کیا ہوا، وہ اپنی منزل کو حاصل کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم سست پڑ کے، ہماری غور و فکر کی صلاحیت ختم ہوتی گئی، اور اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ ہمارے اندر کا جو ہوتا ہے، ہماری مایوسی ہمارے اندر میں اس لیے آتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور یہ اس لیے پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس وہ سوچنے کی قابلیت ہی نہیں ہوتی۔